السلام علیکم بھائی. کبھی دیکھا آپ نے یا بہت کم دیکھا ہوگا کہ آسٹریلیا کی بولرز کی اتنی زیادہ پدی لگتی ہے, اتنے زیادہ اوورز ان کو کرنے پڑتے ہیں. یہ آسٹریلیا میں اگینسٹ آسٹریلیا کی بولنگ آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر سوئنگ سیم کے اتنے ایکسپرٹ ہیں, مشکل کنڈیشنز ہیں, وہاں پہ اتنی دیر تک گراؤنڈ میں رہنا. آئی تھنک یہ جیسوال نے جو بیٹنگ کی ہے, جس کی وجہ سے آ کے جو نیچے کے نمبرز پہ جو پلیئرز ہیں, جیسوال اور کے راہول نے جو 77 کی اننگ کھیلی, پھر جیسوال نے مطلب 150 رن کی جو اننگ کھیلی ہے, آئی تھنک آؤٹ سٹینڈنگ جو ہے وہ بیٹنگ کی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ مطلب حیران ہو گئے یار, ہم وکٹ بالکل بیہیویئر چینج ہو گیا جب وہ بیٹنگ کر رہے تھے. کوئی جلد بازی نہیں, یہ میں کل بھی ذکر کر چکا ہوں. آرام سے کھیلتے رہے, جب تیز کھیلنا ہے تیز کھیلے, جس بال پہ شارٹ کھیلنا ہے شارٹ کھیلی. دیکھیں جیسوال جس طرح پاس میں رنز کرتا ہوا آ رہا ہے, 200 کی اننگز اس نے کھیلی ہوئی ہیں, تو وہ تو میرے خیال ہے ایک بڑا زبردست فیوچر ہے انڈین کرکٹ کے لیے. فی الحال وہ بڑا زبردست فیوچر نظر آ رہا ہے جس طرح وہ پرفارم کر رہا ہے. دیکھیں انگلینڈ جیسی آسٹریلیا جیسی کنڈیشنز میں اس طرح بیٹنگ کرنا, اور ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی پرانا پلیئر ہے یا بہت ہی زیادہ میچز کھیل چکا ہے, لیکن وہ جس طرح بیٹنگ کرتا ہے, اور اس میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ جب تینوں فارمیٹ کھیلتا ہے, وہ تینوں فارمیٹ میں اپنے آپ کو ایک دم سے بدل دیتا ہے. اگر T20 کھیلتا ہے تو اس میں دیکھو کیسی بیٹنگ کرتا ہے, ون ڈے میں دیکھو, ٹیسٹ کرکٹ میں دیکھو. تو یہ جو کلاس ہے اس کے اندر, آئی تھنک راہول ڈریوڈ نے جس طریقے سے ان لڑکوں پہ کام کیا, آؤٹ سٹینڈنگ ہے. اس کے بعد وراٹ کوہلی پہ آ جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں وہ کتنا ریلیکس ہوا جب اس نے 100 کی ہے, اور آپ یہ دیکھو کہ اس سے بات بھی ہوئی. وہ یہ کہتا ہے روم میں ہوتے ہیں, ٹینشن, پرفارمنس نہیں ہو رہی, جو اس کا لیول ہے اس حساب سے جب رنز نہیں ہوتے, ظاہر بات ہے اس کی فیملی بھی پریشان ہوتی ہے کہ یار رنز کیوں نہیں ہو رہے. اس کے بعد میڈیا کا پریشر بھی ہوتا ہے, کرکٹرز کا پریشر بھی ہوتا ہے. لیکن میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ بے شک وراٹ کوہلی اس لیول کے رنز نہیں کر رہا تھا, تقریباً 15 میچز میں 250 آئی تھنک کیے ہوئے تھے, تو اس کے باوجود بھی اتنا پریشر نہیں اس کا میڈیا کی طرف سے کہ اس کو فارغ کرو, اس کو نکالو, اس کو یوں کرو, اس کو وہ کرو. جب آپ کی انڈین ٹیم کا یا کسی بھی ٹیم کا ایک ٹاپ کا پلیئر ہوتا ہے نا, ہمارے پاکستان کی طرح نہیں اپنے نوٹ بنانے کے لیے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ایسے نہیں ہوتا کبھی بھی. آپ سپورٹ کرتے ہیں. یہی سپورٹ اس کو ہوئی جس کی وجہ سے اس کو کانفیڈنس بھی ملتا رہا, ٹائم بھی اس کو ملتا رہا, سلیکٹرز ٹائم بھی دیتے رہے, جس کی وجہ سے آج اس نے رنز کیے. اور آپ اس کی بیٹنگ دیکھو, کوئی جلد بازی نہیں. اتنا پریشر ہونے کے باوجود, اتنی مشکل کنڈیشن ہونے کے باوجود, اس کی ایک اور ریزن بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ دیکھیں آپ اس نے رنز کا کیا آسٹریلیا میں, اگینسٹ آسٹریلیا, اور ہمیشہ ٹاپ پرفارم کیا اس نے آسٹریلیا کے اگینسٹ. کچھ بڑے پلیئرز ہوتے ہیں جو بڑی ٹیموں کے خلاف مشکل کنڈیشنز میں جو ہے وہ رنز کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں اس کی فارم آئی کہاں واپس, اس نے 100 کیا کس کے اگینسٹ, آسٹریلیا کے اگینسٹ. یہ ہے اس کی کلاس, یہ ہے اس کا جو ہے وہ فٹنس لیول. تو بات سیدھی یہ ہے کہ اچھے پلیئر کو سپورٹ بھی کرو. اب آپ دیکھنا وہ کتنا ریلیکس ہو کے کھیلے گا, کیونکہ دیکھیں اس نے اپنی عوام کو ایک عادی بنایا ہوا تھا کہ میں 100 کرتا ہوں, بس میں 100 کرتا ہوں. تو وہ کہیں مسنگ تھا, اور اس نے جو ہے وہ 100 کر دیا. 534 کا جو ہے وہ ٹارگٹ. آسٹریلیا بیٹنگ کرنے آیا, 3 آؤٹ ہو گئے. پیٹ کمنگز کی مجھے سمجھ نہیں آئی, بالکل بھی سمجھ نہیں آئی. بھائی آپ پورا دن گراؤنڈ میں آپ خود بولنگ کر رہے ہیں, آپ کپتانی کر رہے ہیں, آپ ڈیسیجن لے رہے ہیں, مینٹلی تھک رہے ہیں, فزیکلی تھک رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اتنے تھکے ہوئے ہیں, تھکاوٹ آپ کو ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, آپ کا فٹنس لیول اچھا ہوگا, لیکن آپ کو کہیں ریلیکس ہی نہیں مل رہا. آپ کیوں آئے؟ پیٹ کمنس کو نہیں آنا چاہیے تھا. مجھے تو بڑی حیرانگی ہوئی, آسٹریلینز اس چیز پہ نہیں مانتے کہ جی ٹیلنڈرز کو بھیج دو. کوئی مطلب 25-30 منٹ کا ٹائم آپ اس میں آ گئے, بالر چڑھا ہوا ہے, 1 آؤٹ ہوا ہے. اب آپ نہ اوپر آتے ہیں, وکٹیں تینوں چھوڑی ہوئی ہوتی ہیں, اس کے بعد ویسے ہی تھکے ہوئے. تو یہ ڈیسیجن نہیں, کیا ہوا پیٹ کمنس کے آؤٹ ہونے کے بعد, کیا ہوا, لبوشن آ گئے نا, وہ بھی آؤٹ ہو گیا. بھائی یہ آپ کو یاد ہے, یہ میں نے بات پاکستان کے میچ میں کسی میچ میں بھی بولی تھی جب ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا یہاں پہ, ٹھیک ہے. ٹیلنڈرز کو نہیں آنا چاہیے, اگر آ گئے تو آؤٹ ہو گئے, تو پھر نیا بیٹسمین آئے گا, اس کے اوپر ہی پریشر آ جائے گا, اور وہ ان پہ آیا کیونکہ بالر چڑھ جاتا ہے نا.
फील्डिंग जो होती है वो आप पे शाउट करने लग जाती है, आपके ऊपर चढ़ के आके आपके बोलती है, आपको प्रेशर डालती है, आखिरी टाइम चल रहा है, विकेट मिलेगी मिलेगी, उस पे आप गलत शॉट खेलते हैं। देख लें आप, बल्ले आया ही नहीं, छोड़ दिया बॉल, लबूशैन ने आउट हो गया उसके ऊपर। तो क्लियर नजर आ गया कि आराम से ये जो इंडिया की टीम है ये टेस्ट मैच जीत जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। कल ही मुझे लगता है टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना प्रेशर आ चुका है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, अब उनका उठना क्या बहुत ही मुश्किल। अब ये रन तो खैर हो ही नहीं सकते और ना वो टेस्ट मैच जो है बचा सकते। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंडिया हारने के बाद अपनी कंडीशंस में इस तरीके से परफॉर्म करना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में, तो मेरे ख्याल ये बहुत बड़ी जो है वो आपकी वो है। और हालांकि आप देखें कि रोहित शर्मा भी नहीं था, विराट की भी फॉर्म अच्छी नहीं थी, दो तीन लड़के नए खेल रहे थे, उसके बावजूद जिस तरह टीम आपको नजर आ रही थी, मेरे ख्याल में जबरदस्त परफॉर्मेंस हुई। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।